دیکھ کر نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور انہی مضامین کو جب ایک شاعر اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو اس میں سے غزل کے موضوعات تلاش کرتا ہے۔ اور یہ کارنامہ آپ محسوس کر رہے تھے جب آپ جناب ڈاکٹر مجاہد فراز کو اور ان کے کلام کو سن رہے تھے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت وہاں سے چل کے یہاں آیا ہوں، کوئی نہ کوئی بات ہے۔ میں اپنی فہرست کی ترتیب میں الٹ پھیر کر کے آپ کو ایک بار پھر چونکانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا نام جسے مشاعرے کے آخری حصے میں اپنا کلام پیش کرنا تھا، انہیں اب بلانے جا رہا ہوں، لیکن ان کی تمہید میں مجھے 2-3 جملے بولنے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم، جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم، گھر میں اس برکت نے پھر فاقہ نہیں ہونے دیا۔ اگر مجھے کہنے دیں تو میں یہ 4 مصرے جناب جوہر کانپوری کے آپ کو سناؤں کہ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ اب یہ شعر جب میں سنا رہا ہوں تو شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں۔ بیٹیوں کے حوالے سے اپنی زندگی کو وقف کر کے، بیٹیوں کو ایک نمونہ بنا کر پوری دنیا کو ایک بڑا پیغام دینے کا کام ہمارے قبیلے کے ایک بڑے شاعر جناب منظر بھوپالی نے کیا۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹیوں سے نوازا، ہندوستان سے لے کر امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز تک ان بیٹیوں کو تعلیم و تربیت سے سجا کر بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جن کے لیے جاب کے آفر لے کر سامنے کھڑی ہو گئیں۔ اور اس کے بعد اب یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اب بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے اب ایک بیٹی کا نکاح کا موقع ہے۔ منظر بھائی بہت بزی تھے، لیکن محترمہ روچی ویرا صاحبہ کے یوم پیدائش کے اس تاریخی مشاعرے کے لیے جب منتظمین نے ان کو فون کیا، منظر بھائی نے تمام تر مصروفیات کے بعد اس بات کا اظہار کیا کہ میں آؤں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا اگر وقت سے آپ چھوڑ دیں گے تو میں اپنی وہ ذمہ داریاں بھی نبھا پاؤں گا۔ اب میں یہاں سے ان سے گزارش کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری آواز کے ساتھ اپنی تالیوں کی گونج شامل کر کے میری آواز کو بہت زیادہ کامیاب بنا دیجئے، تاکہ میں ان سے گزارش کر سکوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ جناب منظر بھوپالی مائک پر۔ بہت شکریہ حضرات، ایک عرصے بعد میں آپ کے شہر میں حاضر ہوا ہوں۔ جب میں پہلی بار حاضر ہوا تھا تو اسد مولائی صاحب، میرے بہت ہی کرم فرما منصور عثمانی صاحب اور بہت سے میرے ہمایوں قدیر صاحب جیسی شخصیتوں نے مجھے ایک یہی اسٹیج دیا تھا۔ تقریباً 20 سال کی عمر تھی اور اب میں 65 سال کی عمر تھی۔ اوہ کا ہو گیا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی بالکل پاک و صاف رہی اللہ کے کرم سے۔ ایک ہی مشن رہا کہ میری بیٹیاں اور سارے جہاں کی بیٹیاں اتنی تعلیم حاصل کرے کہ اس ملک سے فرقہ پرستی ختم ہو جائے۔ واہ! روچی ویرا صاحبہ کے بارے میں مجھے پرویز بھائی نے بتایا، کئی فون کیے، کئی بار معذرت کی، مگر یہ ضدی آدمی ہے، ان سے ڈر بھی لگتا ہے۔ ان کا قلم ہماری طرح نرم نہیں ہے، ان کا قلم بہت گرم ہے، تو اس وجہ سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے گا۔ پورے مراد آباد کی طرف سے اور میرے پورے شاعروں کی طرف سے کہ عمر تیری خدا دراز کرے، عمر تیری خدا دراز کرے، خدا دراز کرے،
तुझ पे हिंदुस्तान नाज करे। वाह 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 वाह। नेता तो गली गली में मिलते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं। हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी नेता थी प्रज्ञा ठाकुर, हमने उन्हें 5 साल तक उनकी सेवा करी, उनकी खिदमत करी। मगर बहुत कम नसीब वाले लोग होते हैं, नसीब वाले शहर होते हैं जहाँ रुचि वीरा जैसी नेता रहनुमा मिलती है। वाह वाह वाह। मुरादाबाद को मुबारकबाद, और आपकी इजाज़त हो तो रुचि वीरा साहिबा से गुजारिश करूं कि एक बार भोपाल से भी आप इलेक्शन लड़ें, भोपाल को भी खूबसूरत बना दें। देखिए कह रहा नहीं, इस पे झगड़ा भी हो सकता है साहब। नहीं, ये तो कह रहा है ये मुरादाबादी ठीक है। ठीक है साहब, आप अपना दूसरा कोई देख लो काम। हमारे यहाँ तो प्रज्ञा ठाकुर ही ठीक है फिर तो। नहीं, ये देखिए, ये एक अच्छा ऑफर आया है। उन्होंने ये कहा है कि आपको भोपाल से हम मुरादाबाद बुला लेंगे, इनको आप यहीं रहने दो। जी बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बतें, ये इज़्ज़तें, ये शोहरतें जो मुरादाबाद आपको दे रहा है, खुदा करे ये दिल से दें और सारी ज़िंदगी आप इस शहर की नुमाइंदगी करती रहें। मैं एक मतला और एक शेर पहली बार असद भाई हाजिर हुआ हूँ जी, एक अरसे बाद, समाप्त सुनाइएगा। इरशाद। राज करना है करो, आग लगाया ना करो। राज करना है करो, आग लगाया न करो। राज करना है करो, आग लगाया ना करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया ना करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया ना करो। हिम्मतें जीत भी सकती है, यकीन तो रखो। वाह वाह वाह, क्या कहना मंजर भाई। हिम्मतें जीत भी सकती है, यकीन तो रखो। वाह वाह वाह। डर के आंधी से चरागों को बुझा ना करो। वाह 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 डर वाह। के आंधी से वाह वाह वाह। चरागों को बुझाया ना करो। और ये शेर देखिए, मुलाज़ा फरमाइएगा। नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के हैं वहीं। वाह 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 वाह। नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के हैं वहीं। क्या कहना। इतना मूर्ख तो हमें आप बना करो। वाह 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 वाह। मूर्ख तो हमें आप बनाया ना करो। वाह वाह वाह। इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया ना करो। क्या कहना। एक मतला और एक शेर इरशाद। मुलाज़ा फरमाइएगा। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है। क्या कहना। सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वाह 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 वाह। शब के यजीदों का दम निकलता है। वाह वाह वाह। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है। क्या कहना। तो सबसे पहले हमारा कदम है। तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है।
تمہارے وعدوں کا نہ جانے کتنے وعدے اب تو یاد ہی نہیں ہے کہ کتنے وعدے ہوئے تھے. اب تو کالا دھن بھی بھول گئے ہم جی. بہت، نوٹ بندی بھی بھول گئے، بہت سی چیزیں بھول گئے. وعدے اتنے کرو کہ کبھی وہ پورے ہی نہیں ہو سکیں. ایک شعر سماعت فرمائیے گا. تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے، تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے، تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے. واہ واہ واہ. کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے. واہ 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 واہ. ناپ کے دیکھو تو کیا کم کہنا، کیا کہنا. نکلتا ہے. واہ واہ. یہ اتفاق ہے منظر کے کوئی سازش ہے، یہ اتفاق ہے منظر کی کوئی یہ سازش ہے. اتفاق ہے منظر کے کوئی سازش ہے. واہ واہ واہ. ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکل، میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے. ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے. ذات غزل کے لیے مجھے حکم ہے ارشاد. اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل اور پھر میں اجازت چاہوں گا. نیا ہی تو سنا رہا ہوں یار، آپ خود پرانے ہو گئے تو میں کیا کروں. میں نیا بھی سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. ابھی سناتا ہوں. دیکھیے ایک غزل کے لیے مجھے حکم ہے، ملاحظہ فرمائیے گا. ارشاد. اور یہ غزل کے بعد مجھے ایک گیت کے لیے حکم ہے اور پھر اجازت، کیونکہ اس سے پہلے کہ میں ہمارے محترم جناب ندیم صاحب کہیں کہ بس، تو اس سے پہلے ہی اپنی عزت اور آبرو بچا کر شاعر کو وہاں چلے جانا چاہیے. ملاحظہ فرمائیے گا. مقتل سے گزرنا ہے گزر، کیا کہنا. کیوں نہیں جاتے. مقتل سے گزرنا ہے گزر کیوں نہیں جاتے. مقتل سے گزرنا ہے، واہ. گزر کیوں نہیں جاتے. اس خوف کے دریا سے اوبر کیوں نہیں جاتے. اس خوف کے دریا سے کیا کہنا. اوبر کیوں نہیں جاتے. واہ واہ. کیوں پوچھتے رہتے ہو کہ یہ زندگی کیا ہے. کیوں پوچھتے رہتے ہو کہ یہ زندگی کیا ہے. واہ واہ واہ. میری طرح دریا میں اتر کیوں نہیں جاتے. میری طرح دریا میں اتر کیوں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے. واہ واہ واہ. کیوں پوچھتے رہتے ہو کہ یہ زندگی کیا ہے. کیا کہنا. میری طرح دریا میں اتر کیوں نہیں جاتے. دنیا میں جو نفرت کی چلاتے ہیں ہوائیں. دنیا میں جو نفرت کی چلاتے ہیں ہوائیں. دنیا میں جو نفرت کی چلاتے ہیں ہوائیں. واہ واہ واہ. کیوں زندہ ہے وہ لوگ گزر کیوں نہیں جاتے.
वाह। जिंदा है वो लोग गुजर क्यों नहीं जाते, गुजर क्यों नहीं जाते। वाह वाह। और हजरात ये शेर समाप्त जी फरमाइएगा। इरशाद, क्यों जिंदा है वो लोग गुजर क्यों नहीं जाते, गुजर क्यों नहीं जाते। वाह वाह। आ जाएगा जब वक्त तो क्या कहना, मोहलत नहीं देगा। आ जाएगा जब वक्त तो मोहलत नहीं आ देगा। जाएगा जब वक्त तो वाह वाह वाह। मोहलत नहीं देगा। क्या कहना, ऐ बिगड़े हुए लोगों सुधर क्यों नहीं जाते। वाह 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 ऐ वाह वाह। बिगड़े हुए लोगों सुधर क्यों नहीं जाते, सुधर क्यों नहीं जाते। वाह 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 वाह। क्या और कहना, हजराती शेर इरशाद, हम बड़ी हमें ये भी बहुत खुश नसीबी है हमारी कि अभी जो हमारी हुकूमतें हैं ख़ास तौर से दिल्ली की, यकीनन बहुत ईमानदार है। अभी तक तो कुछ भी सामने नहीं आया, सिर्फ एक अडवाणी और अंबानी के अलावा तीसरा नाम ही नहीं आ रहा कि कौन है। मेरा ये शेर समाप्त फरमाइएगा जी। और पूरे मुरादाबाद के लिए ये शेर है, मुलाजा फरमाइएगा। अल्लाह मेरे मुल्क को जो लूट रहे हैं, वाह वाह वाह। अल्लाह मेरे मुल्क को जो लूट रहे हैं, जो लूट रहे हैं। क्या कहना, ये कौम के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते। वाह 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 वाह। ये कौम के क्या कहना मंजर भाई, वाह वाह गद्दार वाह। हैं, मर मर क्यों क्यों नहीं जाते। इज्जत के बिना जीना भी क्या कहना, क्या जीना है मंजर। आहा, वाह वाह वाह। जिल्लत से ही जीना है तो मर क्यों वाह, 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 नहीं वाह। जाते। क्या कहना, क्या जिल्लत कहना। से ही जीना है तो मर क्यों नहीं जाते। वाह 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 वाह। जिल्लत से ही जीना है तो मर क्यों नहीं जाते। जनाब मंजर भोपाली साहब का खूबसूरत कलाम। अच्छा मंजर भाई, एक गीत के कुछ एक दो बंद पढ़ दीजिए। और मेरे ख्याल से आपके यूं तो बहुत शाहकार गीत बहुत सारे हैं, लेकिन कई सारे लोग मेरी तरफ जिस तरह की नज़रों से देख, मुशायरा बना दिया नहीं, अभी नहीं बना ना, वही तो मैं कह रहा हूं। तो इस मुशायरे को बनाने के लिए एक गीत इसमें शामिल करते हैं, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। मुरादाबाद मेरा साथ दे तो मैं मंजर भाई से फरमाइश करूंगा आपकी तरफ से। देखिए हजरात, मुशायरा तो मैंने बना दिया है, मगर आप मान ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं। तो मेरा है हुक्म है, मैं एक शेर और दो शेर और आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे हुक्म था और मैं वो पढ़ नहीं पाया। अभी हमारे एक करम फरमा ने कहा कि कुछ नई गज़ल, तो आज की गज़ल तो बिल्कुल नई है। अब वो गज़लें गईं, वो हमारा ज़माना गया, मंसूर भाई और ताहिर फराज साहब का, अकील नोमानी साहब का, और बहुत सब नए लोग आ गए हैं। और यहाँ भी बहुत दिनों बाद मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उर्दू के इस मुशायरे में और मुरादाबाद में मैं बहुत 38-39 बार अमेरिका गया, मुझे वहाँ से सम्मानित नागरिकता मिली, सारी चीज़ें मिली, मगर वहाँ एक भी नौजवान कोई मुशायरे में नहीं आता है। या मंसूर भाई, अकील भाई, सभी लोग गए हैं,
انہوں نے دیکھا ہوگا، طاہر صاحب بھی گئے ہیں۔ میں غزل آپ کے اور نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اب تو غزلیں، آپ تشریف رکھیے۔ اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا، اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا، پیار کے گیت گانا کٹھن ہو گیا، اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا، کتنا آسان، کتنا آسان زمانہ بزرگوں کا تھا، کیا کہنا منظر بھائی؟ کتنا آسان زمانہ بزرگوں کا تھا، کیوں ہمارا زمانہ کٹھن ہو گیا، اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا۔ نوجوانوں، یہ آپ ہوشیار رہیے۔ میں کہاں ہوں یہ گوگل کو معلوم ہے، میں کہاں ہوں یہ گوگل کو معلوم ہے، یہ گوگل کو معلوم ہے، واہ، ان سے کرنا بہانا کٹھن ہو گیا، اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا، ان کی گلیوں میں اب کیمرے لگ گئے، ان کی گلیوں میں اب کیمرے لگ گئے، واہ، ان کے گھر آنا جانا کٹھن ہو گیا، اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا، کیا کہنا منظر بھائی، واہ، جیب خالی ہوئی ہائے مہنگائی سے، جیب خالی ہوئی ہائے مہنگائی سے، ان کو شاپنگ کرانا کٹھن ہو گیا، اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ایک گیت پیش کر رہا ہوں حضرات، یہ دیکھیے ساری رات ہم نے اس طرح کی شاعری سنائی ہے، یہ جنم دن کا مشاعرہ ہے، اور میں تو چاہوں گا کہ آپ 1000 سال تک جیتے رہیں تاکہ یہ مشاعرے ہمیشہ 1000 سال تک چلتے رہیں۔ تو میری تو اپنا سب اپنے اپنے دھندے کرتے ہیں، ہم شاعر بھی اپنا دھندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وعدہ بھی کیجئے کہ ہر جنم دن پر جب تک آپ ہیں ممبر آف پارلیمنٹ، مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے بھوپال جانے نہیں دیں گے آپ کو، صرف دلی اور مراد آباد کا ہی فیصلہ رہے گا، تو ہر سال یہ مشاعرہ ہونا چاہیے اسی طریقے سے، اور اس میں ہم سب شاید جتنا ہو سکتا ہے ہم تعاون کریں گے، پرویز بھائی سے یقین منظر بھائی یہ جو آپ نے بات رکھی ہے 1000 سال والی، یہ شاید ٹیکنیکلی پاسبل نہ ہو پائے، اس کو آسان کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم محترمہ روچی ویرا صاحبہ سے یہ گزارش کریں کہ کوئی ایسا ترکیب نکالیں کہ سال میں 4 بار ان کا یوم پیدائش آئے، تو 1 سال میں 4 مشاعرے ہو جائے، تو یہ ایک آسان راستہ ہے۔ دیکھیے حضرات، یہ میں ایک گیت آپ کی خدمت میں آپ لوگوں کا تو سنا ہوا ہے، میں اس کے بھی 2 بند پڑھتا ہوں، مگر ایک گیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب شاعروں کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر یہ ہندوستان دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا،
دوسرا مصرع آج تک 30 35 40 سال بلکہ 60 سال 70 سال 80 سال میں ملا ہی نہیں کہ اس کے برابر کا کوئی دوسرا مصرع کوئی کوی یا کوئی شاعر کہہ سکے. تو یقیناً یہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے. مگر اور ہم ہندو مسلمان سب ایک ساتھ مل کے ایک دوسرے کے تہوار مناتے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں. مگر نہ جانے کہاں سے کچھ لوگ ہمارے بیچ آتے ہیں اور ایک سیاسی چنگاری لگا کر کہیں کھو جاتے ہیں اور ہم اس آگ میں جل جاتے ہیں. میرا یہ گیت آپ کی نظریں بہت یاد کام کا بھی ہے, بہت یاد رہے گا آپ کو. ملاحظہ فرمائیے گا. یہ دھرتی سونے کا کنگن, یہ دھرتی چاندی کا درپن, واہ, یہ دھرتی مسجد کا آنگن, یہ دھرتی سنتوں کا چندن, کیا کہنا, یہ کس نے شول بو دیے, واہ 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 واہ, شول بو دیے, یہ کس نے شول بو دیے. کیا کہنا, یہ دھرتی سونے کا کنگن, یہ دھرتی چاندی کا درپن, یہ دھرتی مسجد کا آنگن, یہ دھرتی سنتوں کا چندن, یہ کس نے شول بو دیے, یہ کس نے شول بو دیے. کیا کہنا, یہ دھرتی رام کی سیتا کی, یہ دھرتی کرشن کی رادھا کی, یہ دھرتی غالب میرا کی, یہ دھرتی سنت کبیرہ کی, یہ دھرتی سب کو دے جیون, یہ ہے سب دھرموں کا گلشن, یہ کس نے شول بو دیے, یہ کس نے شول بو دیے. واہ واہ. اب یہ دوسرا بند بھی سماعت فرمائے حضرات, ارشاد ملاحظہ فرمائے گا. یہ دھرتی دورھولی سی, دیوالی اور رنگولی سی, یہ دھرتی پونم بیساکھی, یہ دھرتی بہنوں کی راکھی, یہ دھرتی ممتا کا دامن, اہنسا اس کے من کا دھن, یہ کس نے شول بو دیے. واہ 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 واہ.